الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد نہج البلاغہ تفسیر قرآن کے عنوان سے سلسلہ گفتگو جاری ہے، چونکہ ایام ماہ مبارک رمضان کے آخری عشرے کے ایام ہیں، جہاں اس آخری عشرے میں ایک شب قدر ہے جس کا تعلق قرآن مجید سے ہے۔ اسی طریقے پہ ان آخری راتوں میں امیر المومنین علی علیہ السلام کی شہادت کے ایام ہونے کے حوالے سے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے کہ کلام امام حقیقت میں تفسیر کلام پروردگار ہے۔ تو اس عنوان سے آج کے سیشن میں نہج البلاغہ کے خطبات کے حصے میں خطبہ نمبر 220 جناب امیر المومنین علیہ السلام نے ایک آیہ مجیدہ کی تفسیر بیان کی ہے۔ یہ تین خطبے 218، 219 اور 220، یہ تینوں خطبے حقیقت میں قرآن مجید کے تین حصوں کی تفسیر ہیں۔ یہی ہمارا عنوان ہے۔ آئیے دیکھیں خطبہ نمبر 220 میں جناب امیر المومنین علیہ السلام نے سورہ انفطار کی ایک آیت کی تلاوت کی اور پھر اس کی تفسیر کی۔ جناب امیر علیہ السلام نے جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس آیت کو جو سورہ انفطار کی آیت ہے، اگر قرآن مجید سے اس کو دیکھیں تو ارشاد پروردگار اس سلسلے میں کیا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کا 30واں پارہ سورہ انفطار، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ ان 5 آیات کی تلاوت کے بعد جو اصل موضوع ہے وہ یہ ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ یہ آیت اس خطبے کا موضوع ہے۔ اے انسان، تجھے اپنے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ اب چونکہ موضوع ہمارا اس سورہ کی تفسیر نہیں ہے، بلکہ فقط جہاں جناب امیر علیہ السلام نے تفسیر بیان کی ہے وہ مورد نظر ہے، لیکن یہ 2 آیتیں خاص کر مد نظر رہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، سورہ انفطار کی آیت نمبر 6، اے انسان، کاہے نے تجھے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے اپنے اس لطیف و کرم والے پروردگار کے بارے میں کہ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے خلق کیا تو تجھے سر تپا درست بنایا۔ خوبصورت ترجمہ، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ کیا تعریف اس رب کریم کی بیان کی ہے؟ اس رب کریم کی تعریف یہ ہے، الذی خلقک فسواک وعدلک، جس نے تجھے خلق کیا، اور فسواک، جس نے تجھے برابر کیا، تیرا وجود بنایا، فعدلک، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رکھی، برابر جو تیری ضرورتیں تھیں وہ اس نے تیرے لیے، بلکہ یوں کہوں تیرے پوچھے بغیر تیری مرضی کو مد نظر رکھا۔ اب یہ بہرحال جناب امیر علیہ السلام نے قالہ عند تلاوت، سید رضی فرماتے ہیں کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس آیت کی تلاوت کی اور پھر جناب امام علیہ السلام نے یہاں
تفسیر جو بیان کی ہے شروع یوں کی ہے، یا ایھا الانسان ما جرک علی ذنبک، اے انسان تجھے کس چیز نے گناہ پر دلیر کر دیا ہے، ما غرک بربک، اور کس چیز نے تجھے اپنے پروردگار کے بارے میں دھوکہ دیا ہے، وما آنسک بحلقۃ نفسک، کس چیز نے، یہ نہج البلاغہ کا خطبہ 220، وما آنسک بحلقۃ نفسک، کس چیز نے تجھے اپنی تباہی پر مطمئن کر دیا، اما من داعک بلول، کیا تیرے مرض کے لیے کوئی شفا، ام لیس من نومتک یقظہ، یا تیرے نیند کے لیے بیداری نہیں ہے۔ یہ دعوت ہے۔ اب ایک ایک لفظ خطبے کا جو ہے وہ قابل دقت ہے اور انسان کو بیدار کرنے والا ہے۔ ہم اسی سے آگے بڑھتے ہیں۔ ام لیس من نومتک یقظہ، کیا تیرے لیے، تیرے خواب غفلت کے لیے بیداری نہیں ہے؟ کیا تجھے اپنے پر اتنا بھی رحم نہیں آتا جتنا دوسروں پر ترس کھاتا ہے؟ امام فرماتے ہیں بسا اوقات تو جلتی دھوپ میں کسی کو دیکھتا ہے تو اس پر سایہ کر دیتا ہے، یا کسی کو درد و کرب میں مبتلا پاتا ہے تو اس پر تو شفقت کی بنا پر آنسو نکل پڑتے ہیں، مگر خود اپنے روگ پر کس نے تجھے صبر دلایا ہے؟ یعنی امام اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں آگے جو کچھ تو اہتمام کر رہا ہے وہ حقیقت میں اہتمام اس کے لیے ہے کہ تجھے جہنم کی آگ کا سامنا ہوگا۔ اب اگر کسی اور کے لیے یہ چیز ہو تو شفقت سے اس کے ساتھ پیش آتا ہے۔ تو یہاں امام فرماتے ہیں فما صبرک علی داعک وجلدک علی مصابک۔ بہرحال نہیں وقت کہ ہم اس خطبے کے ایک ایک لفظ کی طرف جائیں، بس اتنا ہے۔ اس آیت کی تلاوت کی جناب امیل علیہ السلام نے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اور پھر اس آیت کی تلاوت کے بعد امام چاہتے یہ ہیں کہ انسان کو جگائیں اور اس کو اپنے رب کے قریب کریں۔ رب کے لیے یہاں جو صفت بیان کی ہے، خود لفظ رب کتنا خوبصورت لفظ ہے، پرورش کرنے والا، پروردگار، پالنے والا، اور پھر ساتھ اس کے کریم بھی۔ اب اس رب کریم کے سامنے گناہ، معصیت، نافرمانی، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں یہ اسی وجہ سے ہے کہ انسان خواب غفلت میں مبتلا ہے، اور ان الفاظ کے ذریعے سے امیر المؤمنین جگانا چاہتے ہیں۔ ہم یہی عرض کریں گے کہ جیسے جناب پروردگار نے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم کے فوراً بعد جس لفظ کو استعمال کیا، الذی خلقک، جس نے تجھے خلق کیا ہے۔ اب اگر ہم اسی لفظ خلق کو دیکھیں، لفظ رب کو دیکھیں، لفظ کرم کو دیکھیں، تو ہم خواب غفلت سے بیدار ہو سکتے ہیں۔ اس لفظ خلق کو مختلف طریقوں سے قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ انسان اگر غور کرے تو پھر فقط اسی خلق ہونے اور اللہ کے انداز خلقت پہ ہی شکر کرتے کرتے اس کی زندگی گزر جائے۔ سورہ ملک کو اگر آپ دیکھیے، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ ملک، سورہ پارہ 29 کی پہلی سورہ ملک، خوبصورت انداز، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الحکیم غفور وہو العزیز الغفور۔ اب یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موت اور زندگی کے خلق کرنے کا ذکر کر کے پھر کل کائنات کا ذکر کیا ہے، اور یہاں ارشاد فرمایا الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ اللہ جس نے 7 آسمانوں کو تہ بتہ پیدا کیا ہے،
मातरा फी खल्क़िर रहमान मिन तफावुत, आपको अपने रब की तख्लीक में कहीं बेनज़मी और तफावत नजर नहीं आएगा। यहाँ एक सवालिया निशान है और चैलेंज है। फर्जिल बसर हल तरा मिन फतूर, परवरदिगार अपनी इस खल्क पे फख्र करते हुए ये कहता है कि फर्जिल बसर हल तरा मिन फतूर, अपनी आंखें खोल, क्या इस खिलकत परवरदिगार में तुझे कोई कमी नजर आती है, कुछ फतूर नजर आता है, तुझे कोई गड़बड़ दिखाई देती है? फिर इरशाद हुआ सुम्मर्जिल बसर कर्रतैन, फिर बार बार अपनी आंखें पलटा के देख, यनकलिब इलैकल बसर खासिअन, तेरी आंखें, तेरी निगाहें तेरी तरफ नाकाम पलट आएंगी। वह हसीर, जबकि वो थकी हुई हैं, यानी आंखें पलट पलट कर देखेंगी, वो थक जाएंगी, लेकिन रब करीम की खिलकत में कोई तफावत, कोई गड़बड़, कोई बदनज़मी नहीं देखेंगी। ये है अल्लाह अपनी मखलूक के बारे में ये कहता है, अपनी खिलकत के बारे में ये फरमाता है, और फिर खुसूसियत के साथ एक जगह पे इंसान की खिलकत का तज़किरा करता है। सूरह 3 को पढ़िए अगर, फरमाया वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। अब यहाँ पूरी खिलकत में से एक चीज को जो निकाला है, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन अंदाज में पैदा किया है। अहसन तक़वीम पे बहुत खूबसूरत तफसीरी जुमलात उलमाए कराम ने इरशाद फरमाए हैं, जिसकी तरफ हम इस वक्त नहीं जाते। यहाँ एक तर्जमा जो मेरे सामने, हमने इंसान को बेहतरीन साख्त पर पैदा किया। जो बेहतरीन से बेहतरीन, अहसन कौन कर रहा है? अहसनुल खालिकीन। यहाँ सारी मखलूक को पैदा किया और कहा कि इसको पलट पलट कर देखो, कहीं कोई कमी, कहीं कोई कोताही नजर नहीं आएगी। लेकिन जब इंसान की खिलकत का सवाल आया तो फिर इरशाद परवरदिगार होता है कि आप अपने आप को देखिए। ये हदीस के अल्फाज हैं कि मन अरफ नफ्सह फकद अरफ रब्बह, जिसने अपनी जात को पहचाना उसने अपने मालिक को, खालिक को पहचाना। अब अगर हम अपनी जात को पहचाने तो ये जो धोखे से निकालने की बात अमीरुल मोमिनीन कर रहे हैं, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, इस आयत की जो तफसीर अली खुतबा 220 में बयान फरमा रहे हैं, हम उसको अपनी जिंदगी में, अपनी जान में, अपने बदन में, अपने वजूद में देख पाएंगे। और फिर इंसान अगर गौर करना शुरू करे, मैं तो कहता हूँ कि एक किताब किताब कुरान है और एक किताब किताब इंसान है। अगर इंसान अपनी इस वजूद, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं एक जगह पे, इंसान अंत जिर्मुन सगीरुन वफीकल आलमुल कबीर, अगर आप अपने आप को देखिए तो ज़ाहिरी तौर पर तो आप एक छोटा सा वजूद हैं, लेकिन हकीकत में आपके अंदर एक पूरी कायनात है। यानी हमें अगर अपने आप को धोखे से बचाना है, अपने रब करीम की दूरी से बचना है, तो हमें अपनी ज़ात पे, अपने वजूद पे, अपनी खिलकत पे गौर करना पड़ेगा। न फुर्सत है और न मकसूद है इस वक्त कि हम रब करीम के इस वजूद इंसान पे, खिलकत पे हम तफसील बयान करें। एक किताब में मैंने देखा है, वजूद इंसान में अगर ज़ाहिरी नेमात को गिनना चाहे इंसान तो 6000 के करीब नेमात गिनी गई हैं। अब उलमा फरमाते छोटी सी एक चीज अगर आप देख लें, ये उंगली का ये पोरा, अगर ये इसको हिस्सों में न बनाया होता, करीम अल्लाह ने उंगली के 3 हिस्से, अंगूठे के 2 हिस्से, हड्डियों के जोड़ ही न बनाए होते, ये हड्डियां सीधी होती तो इंसान के लिए जिंदगी कितनी मुश्किल होती। लेकिन ये हड्डियां अपनी जगह पे रख के, रगें अपनी जगह पे रख के, हर उज़्व अपनी जगह पे रख के, फिर रब करीम फरमाते या अय्युहल इंसान
मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, तुझे अपने करीम रब से किसने दूर कर दिया है, किसने तुझे धोखे में रखा हुआ है। और यही अली चाहते हैं, जगाना चाहते हैं। यानी इस खुतबे का अगर मफहूम ये बयान करूं तो ये बयान किया जा सकता है, इंसान जाग। हाँ, और इंसान खुदा न करे इतना ख्वाब गफलत में सोया रहे कि जागे तो उस वक्त जब मौत आ जाए। बड़ा खूबसूरत जुमला है। एक जर्मन खातून है, मैरी शेमेल, बॉन में उसकी कब्र है, और हम देख नहीं सके, जर्मनी जाना हुआ तो कोशिश की लेकिन नहीं पहुंच सके। इस खातून ने, ये फ्रैंकफर्ट के करीब एक शहर में, इसने अपनी जिंदगी में, क्योंकि अरबी लुगत पे काफ़ी इसको महारत थी, अल्लामा इकबाल के बारे में इसने कुछ किताबें लिखी हैं, और ये अपनी ज़िंदगी में अपनी कब्र का कतबा लिखवाती है, और वो भी लिखवाती है अरबी में। अभी भी उसका कब्र का कतबा जो है वो अरबी में लिखा हुआ है, और जर्मनी में उसका तर्जमा है। उसमें लिखा ये है कि अन्नासु नय्यामुन इज़ा मातू इंतबहू, लोग सोए हुए हैं, जब मरेंगे तो जागेंगे। अब इस जुमले को जब मैंने रिसर्च किया कि ये जुमला किसका है, तो ये जुमला जनाब अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम का है। एक बहुत मशहूर राइटर हैं और बहुत पुराने, जाहिज की एक किताब है अल बयान व तबयीन, जिसमें उसने बड़े बड़े फसीह उदबा के तज़किरे किए हैं, और वहाँ जनाब आमीर अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया है। उसने जनाब आमीर अलैहिस्सलाम के 100 कलिमात जमा किए हैं। मिअतु कलिमा के उन्वान से वो कलिमात इस वक्त भी नेट पे भी मौजूद हैं, किताबी सूरत में भी मौजूद हैं, और जाहिज के 100 कलिमात जो जनाब आमीर अलैहिस्सलाम से उसने नकल किए हैं। इसका इंग्लिश में अमेरिका से बड़ा खूबसूरत तर्जमा शाये हुआ है, उर्दू में भी इसका तर्जमा मौजूद है, फारसी में तो इसकी शुरू मौजूद है, जाहिज के 100 कलिमात अमीरुल मोमिनीन। जब मैंने तलाश किया तो ये कलिमा अन्नासु नय्यामुन जो उस मैरी शेमल ने अपनी कब्र पे लिखवाया है, वो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का ये कलिमा है, और जाहिज के कलिमात में से कलिमा नंबर 2 है। लोग सोए हुए हैं, जब मरेंगे तो जागेंगे। अब ये क्या बतलाता है, और इसी मफहूम के नाजुल बलागा में भी अल्फाज हैं जिसको हम इस वक्त बयान की तरफ नहीं जा सकते। तो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम वहां उस फरमान में भी यही चाहते हैं कि मरने से पहले जागो, जब आप मरेंगे वो देखेंगे हमने पीछे क्या छोड़ा है, आगे क्या भेजा है, तो बहुत सारे लोग जाग जाएंगे, लेकिन जागा जाए उस वक्त जब अपनी निजात का जरिया मुहैया किया जाए। तो या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, हकीकत में इंसान को जगाने के लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला का इरशाद है, और अमीरुल मोमिनीन ने उसकी तफसीर बयान की है। अब अगर हम इस पे गौर करें, जैसे मैं अर्ज कर रहा हूं कि अपने बदन पे गौर करें, तो खुद इंसान को गफलत से बेदारी नसीब हो सकती है। और कुरान मजीद आया ही इसीलिए है कि इंसान को जगा के रखे। अब उस जगाने के लिए बाज ऐसे होते हैं जो थपेड़ों से और जो सजा से यानी पनिशमेंट से जागते हैं। वो जागना कोई बहरहाल मुफीद इतना नहीं होता जितना इंसान अपनी मर्जी से जाग जाए। अब इससे ज़्यादा इसकी वजाहत में नहीं जा सकते, बस इतना अर्ज है कि अपने आप को ख्वाब गफलत से निकालने के लिए एक किताब वजूद इंसान का मुताला और एक किताब परवरदिगार कुरान का मुताला करना चाहिए। अब कुरान मजीद ने जिन नेमात वजूद इंसानी का जिक्र किया है, बदन इंसानी का जिक्र किया है, कुरान से उनको पढ़ें, अपने वजूद में उसको देखें और एक काम करें। नहजुल बलागा में अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि शुक्र की मिसाल ये है, कम अज कम
آپ اللہ کے دیے ہوئے اعضاء کو، اللہ کی دی ہوئی طاقت کو، اللہ کی دی ہوئی سوچ کو، یعنی اللہ کی نعمات کو اللہ کی مخالفت میں استعمال نہ کریں۔ کم از کم یہ دھوکے سے اور غرور سے اور غفلت سے بچنے کا یہ پہلو ہے۔ ما غرک بربک الکریم، اس نے جو کچھ تمہیں دیا ہے کم از کم اس کو اس کریم اللہ کی مخالفت میں استعمال تو نہ کریں۔ یہ تو پھر فقط وجود انسان کی بات ہے، اور اگر انسان کائنات کے باقی دنیا کے باقی حصوں کو دیکھے، باقی خلقت کو دیکھے، تو بڑا خوب کہا ایک جملہ میر انیس مرحوم نے۔ میر انیس نے یہ کہا کہ ایک ربائی میں وہ فرماتے ہیں کہ گلشن میں پھروں کہ سیر صحرا دیکھوں، یا معدنوں کوہ دشت و دریا دیکھوں، ہر جا تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے، حیران ہوں دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں۔ اب یہ میر انیس کے حوالے سے انسان کو کبھی کبھی وقت ملے، فرصت ملے، کم از کم یہی عرض کروں گا، ماہ مبارک رمضان میں وہ کریم اللہ جس نے سارا کچھ دیا اور سارے کچھ کے استعمال کے لیے ایک کتابچہ بھی دیا۔ آج اگر کوئی مثلا ایسی چیز بنتی ہے، فرض کیجیے آپ نے فریج خریدی ہے، آپ نے ٹی وی خریدا ہے، آپ نے کیمرہ خریدا ہے، موبائل خریدا ہے، ہر کتاب کے ساتھ جو بناتا ہے وہ فیکٹری ایک استعمال کا طریقہ کار بھی بتاتا ہے، یعنی جو بناتا ہے وہ اس کا استعمال بھی بتلاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو بنایا اور ساتھ پھر بتلایا کہ تجھے اپنے اس جسم کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ اب اب اس جسم کے استعمال کے لیے ہی جناب پیغمبر جناب امیر المومنین نے یہ ارشاد فرمایا، اس آیت کو پڑھیے، ما غرک بربک الکریم، تجھے رب کریم سے کس چیز نے دور کیا ہے۔ اگر انسان یہ سوچ لے کہ میں دور ہوں، کبھی اگر ہم امتحان کریں ہم دور ہیں یا نزدیک ہیں، اگر کوئی شخص دور ہوتا ہے تو کوئی صدائیں دیتا رہے وہ سنتا نہیں، نزدیک ہوتا ہے تو سرگوشی بھی کرے تو وہ سن لیتا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے آیا ہمارے کانوں تک اس رب کریم کی صدائیں پہنچ رہی ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں پہنچ رہی ہیں تو ماہ مبارک رمضان کے اس آخری عشرے میں ہم قرآن مجید اس انداز سے پڑھیں کہ گویا ہمارے کانوں تک۔ بڑا ثواب ہے قرآن مجید کو پڑھنے کا، ایک بڑا خوبصورت طریقہ آداب تلاوت میں، جہاں مثلا یہ ادب ہے وضو کریں، وضو کے ساتھ بیٹھیں اور قرآن مجید پڑھیں، قبلہ رخ ہو کے بیٹھیں، تھوڑی تھوڑی آواز کے ساتھ پڑھیں۔ اور آداب تلاوت میں ہے کہ قرآن پڑھتے وقت اگر آپ کو حفظ بھی ہو تو آپ دیکھ کر پڑھیں، قرآن مجید کے آیات پہ، قرآن مجید کے سطور پہ ہاتھ لگا کے پڑھیں۔ اب علماء فرماتے ہیں اس کا کیا ہوگا، آپ دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، ہاتھ ان سطروں پہ لگا کے پڑھ رہے ہیں، تھوڑی تھوڑی آواز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو چونکہ اب آپ آواز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، آپ کی زبان بھی تلاوت میں مشغول ہے، آپ دیکھ کے پڑھ رہے ہیں تو آپ کی آنکھیں بھی تلاوت میں مشغول ہیں، آپ ہاتھ رکھ کے پڑھ رہے ہیں تو آپ کے ہاتھ بھی تلاوت میں مشغول ہیں، آپ آواز سے پڑھ رہے ہیں، آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے تو آپ کے کان بھی تلاوت میں مشغول ہیں۔ گویا آپ کا پورا وجود رب کریم کے ان احکام کے پڑھنے میں مشغول ہے۔ اب اگر ہم اس انداز سے پڑھیں گے تو اگلا مرحلہ کیا ہوگا، اب قرآن مجید نے کبھی کہا تفکر، کبھی کہا تعقل، کبھی کہا تدبر۔ اب یہ پھر انسان اگر اس انداز سے تلاوت قرآن کرے گا تو پھر کبھی کبھی ایسی آیات پہ رک کے خود کو پوچھے گا، میرا مالک مجھ سے جو چاہ رہا ہے کیا میں وہ کر بھی رہا ہوں یا نہیں۔
یہی ماہ مبارک رمضان کی برکتیں ہوں گی اگر ہم چند آیات پہ ٹھہر کے ان کو اس انداز سے سوچ لیں، تدبر کر لیں، تفکر کر لیں، تعقل کر لیں، تفقہ کر لیں کہ آیا رب کے اس حکم کی بجا آوری ہو رہی ہے یا نہیں، اور اگر نہیں ہو رہی تو پھر بھی اس وقت تک کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ وہ یہ صدائیں دے رہا ہے کہ اے میرا بندہ پلٹ کیا۔ بڑا خوبصورت جملہ علی علیہ السلام نے رب کریم کے کرم کے بارے میں فرمایا، فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، فروا من اللہ الی اللہ، اللہ سے بھاگو، اللہ کی طرف بھاگو، فروا من اللہ الی اللہ۔ بہت خوبصورت مختصر ترین جملات، اللہ سے بھاگو، اللہ کی طرف بھاگو، فروا من اللہ الی اللہ۔ یہاں شارحین نے بڑا خوبصورت جملہ کہا اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے غضب سے بھاگو، اللہ کے کرم اور اللہ کی رحمت کی طرف۔ جیسے ماں اگر بچے کو ڈانٹتی ہے تو بچہ دور بھاگنے کے بجائے اس کے قدم پکڑتا ہے، اس کے ساتھ لپٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے پہ فروا من اللہ الی اللہ، ماہ مبارک رمضان کے آخری ایام میں اگر ابھی تک ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہم اس رب کریم سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ سکے ہیں یا نہیں، ہم اس کے قریب پہنچ سکے ہیں یا نہیں، تو ایک اب یہ موضوع طویل ہو جائے گا ورنہ نہ، اور انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا، جناب امیر المؤمنین نے نہج البلاغہ میں قرآن کو وسیلہ بنایا ہے، اور شبہ قدر میں جو اعمال ہوتے ہیں ان میں ایک عمل یہ ہوتا ہے، قرآن مجید کو کھولیے، قرآن مجید کو سر پہ رکھیے اور پروردگار سے یہ کہیے بک یا اللہ، اور پھر کہیے کہ قرآن کے ذریعے سے تیری ذات سے ہم واسطہ چاہتے ہیں، یعنی خود کلام خدا کو ہم واسطہ بنا سکتے ہیں خدا کو راضی کرنے کا۔ لہذا اس پہ غور کیجئے، اس آیت کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے رب کریم سے کس چیز نے دور کیا ہے۔ اب اس کے چند جملات نہج البلاغہ کے خطبہ 220 میں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں وَحَقَّ نَقُولُ مَا الدُّنْيَا غَرَّتْكَ۔ اکثر ہم تصور کرتے ہیں جناب پروردگار کا یہ لفظ مطلق ہے، ما غرک بربک الکریم، تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے دھوکہ دیا ہے۔ اب دھوکہ دینے والی چیزوں کو گنیے، دھوکہ دینے والوں چیزوں میں سے ایک چیز جس کی طرف یہاں علی علیہ السلام متوجہ کر رہے ہیں نہج البلاغہ میں، فرماتے ہیں دنیا۔ اور قرآن مجید میں بار بار یہ لفظ آیا ہے کہ حیات دنیا آپ کو غرور میں اور دھوکے میں مبتلا نہ کریں۔ اس لیے جناب امیر علیہ السلام دنیا کے بارے میں ایک 3 لفظوں کا ایک جملہ ہے، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں الدنیا تغر وتضر وتمر، دنیا دھوکہ دیتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے اور پھر بھاگ جاتی ہے۔ لیکن اس خطبہ 220 میں ما غرک کی تفسیر میں امیر المؤمنین فرماتے ہیں کب تجھے دنیا نے دھوکہ دیا ہے، وہ تو تجھے بار بار جگا رہی ہے، بیدار کر رہی ہے۔ بس اسی حصے کو دیکھیے، یہ امام فرماتے ہیں وَحَقَّ نَقُولُ، میں علی سچ کہتا ہوں، مَا دنیا غرت کا، دنیا نے تجھ کو فریب نہیں دیا، دھوکہ نہیں دیا، وَلَكِنْ بِحَقْ تَرَرْتَ، یہ تو ہے کہ جو اس کے فریب میں آ گیا ہے۔ دنیا نے تجھے فریب نہیں دیا، دنیا نے تجھے دھوکہ نہیں دیا، بلکہ تو خود دھوکہ کھا گیا۔ وَلَقَدْ كَاشَفَتْكَ الْعِظَاتِ، دنیا نے تو تیرے سامنے نصیحتیں کھول کھول بیان کر دی تھیں۔ وَآذَنَتْكَ عَلَى سَوَاءٍ، اور اس دنیا نے تجھے برابر برابر واضح کیا تھا۔ لقد کاشفت کل ازات، نصیحتیں کھول کھول کر بیان کر دی۔ وَآذَنَتْكَ عَلَى سَوَاءٍ، اور ہر چیز سے تجھے آگاہ کر دیا۔ وَلَهِيَ بِمَا تَعِدُكَ مِن نُزُولِ الْبَلَاءِ بِجِسْمِكَ، اس نے تو تیرے جسم پر نازل ہونے والی بلاؤں کے بارے میں اور تیرے جسم پر طاری ہونے والی کمزوریوں کے بارے میں بڑا سچ کہا ہے۔ کبھی اس نے تجھ سے جھوٹ نہیں کہا، کبھی دنیا نے تجھ سے دھوکہ نہیں کیا۔
वला रुब्ब नासिहिन लहा इंदक मुत्तहमुन। अब क्या किया जाए, वो तो नसीहत करने वाली है दुनिया, और तू उसी नसीहत के वजह से गुरूर खा रहा है, धोखा खा रहा है। इमाम के यहाँ दो जुमले अर्ज करूं। इमाम फरमाते हैं कि वला इन तारफ्त फिद दियारिल हाविया, अगर तुझे फुर्सत होती और अगर तू टूटे हुए घरों और सुनसान मकानों से दुनिया की मार्फत हासिल करे तो तू उन्हें अच्छी याद दहानी और मुअस्सर पंदही के लिहाज से एक मेहरबान नासिह पाएगा। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर दुनिया से तुझे नसीहत हासिल करनी है, दुनिया के धोखे से बचना है, रब के दूरी से अपने आप को महफूज रखना है, तो इमाम फरमाते हैं जा इस दुनिया के खंडरात को देख, कभी वो तुझसे झूठ नहीं बोलेंगे, वो एक मेहरबान नासिह की तरह तुझे नसीहत करेंगे। इस नसीहत का मागर्रक बिरब्बिकल करीम, इसके लिए बड़ा खूबसूरत जुमलात हैं। जोशमली आबादी कहते हैं कि जा गोरे गरीबां पे नजर डाल बइबरत, खुल जाएगी तुझ पर तेरी दुनिया की हकीकत। इबरत के लिए ढूंढ किसी शाह की तुरबत और पूछ कहाँ है तेरी शान हुकूमत। कल तुझ में भरा था जो गुरूर, आज कहाँ है ए कासे सर बोल तेरा ताज कहाँ है। ये दुनिया से धोखा खाने के बजाय कब्रिस्तान वालों पे जाके सलाम भी कहो, उनसे मौइज़ा और नसीहत भी चाहो। वो बड़े बड़े महल्लात को देखो आज जो खंडरात में तब्दील हो चुके हैं, इनसे नसीहत हासिल कीजिए। यही अली फरमाते हैं मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, अगर आंखें खोल के इन चीज़ों को देखेगा तो ये दुनिया तुझे गफलत में और दुनिया तुझे धोखे में न रखेगी, बल्कि दुनिया की तो हर टूटी हुई ईंट तुझे पुकार के कहेगी इंसान जाग, इससे पहले कि तुझे मौत आ जाए। परवरदिगार हमें कुरान मजीद के इन इंतबाहात, इन मवाइज, इन इबरत भरे जुमलात से अपनी जिंदगियों को संवारने की तौफीक नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।